أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال فاهبط منها، اللہ نے کہا اتر یہاں سے نکل جاؤ۔ پہلی نافرمانی خدا کی یہ ہوئی کہ سجدہ نہیں کیا، اب دوسری نافرمانی کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما یکون لکا، اور تیرے لیے یہ درست نہیں ہے، تم کو بالکل نہیں ملے گا کچھ بھی، انت تکبر فیہا، کہ تو اس میں اس جگہ پہ رہ کر کبر کرے، اس جگہ پہ رہ کے اپنے آپ کو بڑا کہے، کچھ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو شیطان آیا ہے اس کی آنے کا سبب اور وجہ صرف معصیت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کبر بھی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ انت تکبر فیہا، تو اس مقام پر رہ کر کبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ بڑا سمجھنا گناہ ہے اپنے آپ کو۔ اس لیے آدمی سوچتا رہے، جو سعدی نے کہا ہے کہ تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، تکبر نے عزازیل شیطان کو گرفتار کروا دیا اور لعنت کی جیل میں ہمیشہ کے لیے پڑ گیا۔ جتنا جتنا انسان میں کبر اور بڑائی آتی ہے، جس سبب سے کبر کرتا ہے، اللہ اس سبب کو اتنا ہی ختم کرتا جاتا ہے، سمجھے؟ کوئی بھی آدمی صاحب جتنا بھی متکبر ہوتا ہے، جس بنیاد پہ وہ بنیاد اکھڑ جاتی ہے۔ متکبر ہوا اس بات پر کہ اولاد میری بہت ہے، اولاد میں موت طاری ہو جاتی ہے، اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے، اولاد سامنے خدا دکھا دیتا ہے کہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ کبر کی بنیاد یہ ہوئی کہ عزت بہت زیادہ ہو گئی ہے، خدا ایک لمحے میں رسوا کر دیتا ہے کہ کوئی عزت زیادہ نہیں ہوئی، اور یہ بھی خدا کا کوئی احسان ہو تو ایسے ہو جاتا ہے کہ دنیا میں آدمی کو عقل آ جائے، وگرنہ تو عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ متکبر آدمی موت تک رہتا ہے اور خدا کا عذاب اس پہ پھر آخرت میں آتا ہے۔ اور کبر ہو علم پہ، علم ایسے ہی برباد ہو جاتا ہے کہ علم سے نفع اٹھانے والے لوگ نہیں رہتے، یا علم میں ایسی بے برکتی ہو جاتی ہے کہ اس کا علم خود اس کے اپنے کام نہیں آتا، علیہ باللہ۔ ہارون الرشید کے ہاں دو اپنے وقت کے بڑے بڑے قاری جمع ہو گئے تو نماز پڑھانی شروع کی، اور قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہے تھے، وہ اپنے وقت کے امام تھے رحمہ اللہ، اور انہوں نے یہ جو ہے نا آگے لا اعبد ما تعبدون، یہ لا جو بار بار آتا ہے اس میں الجھ گئے اور سورہ کافرون بھول گئے۔ خیر نماز ہو گئی، نماز کے بعد جو پیچھے ایک قاری صاحب تھے انہوں نے کہا کوفہ والے سورہ کافرون ٹھیک نہ پڑھ سکے، بس یہی ہے ان کے قرات۔ تو لوگ ہنسے، چپ ہو گئے، اور وہ کہتے تھے اللہ کی پکڑ اس سے زیادہ جلدی میں نے نہیں دیکھی کہ اگلی نماز میں ہارون نے مجھے ہی آگے کر دیا، اور میں نے جب نماز پڑھانی شروع کی تو اہدنا الصراط المستقیم کے بعد میں بھول گیا کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور قرآن کی صراط الذین کوئی اور آیت پڑھتی۔ تو نماز کے بعد لوگ ہنسے اور انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کے شہر کے قاری کتنے زبردست ہوتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہوتی، ہمیں تو کافرون یاد نہیں تھی۔ یہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس دن سمجھا کہ انسان کو کبھی کسی کے متعلق ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ تھے نا، محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، نواسے حضرت کے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے، اور حضرت کا یہ نواسے اتنے قابل آدمی تھے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے وفات سے پہلے اپنا گھر، اپنی ساری کتابیں چیزیں ان کو دے دی تھی،
اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا کہ حدیث میرے بعد یہ پڑھائیں گے. شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ سے بہت بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا ہے. خیر، شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، نام نہیں لیتے ان کا، بہت بڑے آدمی تھے، اپنی جگہ پر اللہ نے خوب علم دیا تھا. وہ کہتے تھے حضرت نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو. تو یہ خاندانی فاروقی نسل سے تھے سارے لوگ رحمہم اللہ. تو میں نے اپنی دادی صاحبہ کو لکھا اور میں نے کہا کہ استاد ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں رشتہ کر لو. تو دادی نے کہا نہ بالکل نہ کرنا، یہ ذات کے ہیٹے ہیں، چھوٹے ہیں ذات کے، کہاں فاروقی اور کہاں ہم لوگ، ہمارا خاندان ایسا. تو میں نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انکار کر دیا. حضرت کو چونکہ بڑی محبت تھی اس لیے طبعاً انہیں دکھ بھی ہوا. جب یہ بڑے ہوئے پڑھانے گئے تو کوڑے کے ڈھیر پہ جو خواتین چنتی ہیں نا مختلف چیزیں، ایک لڑکی وہاں پسند آ گئی اور ایسی پسند آئی کہ اس سے شادی ہو گئی. تو جو ان کے دوست تھے ہنستے تھے، کہتے تھے سبحان اللہ، شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا خاندان تو چھوٹا تھا تم سے، اب صحیح جگہ تمہارا ناتا نسبت نکاح ہوا ہے، اب صحیح جڑی ہے. یہ چیز ہو جاتی. آدمی مارا جاتا ہے اس وقت جب وہ کسی ایسی چیز پر کبر کا اظہار کرتا ہے، دوسروں کی ذلت کا. اپنا فخر الگ چیز ہے. کوئی آدمی کہتا ہے اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، خدا کا احسان ہے، مہربانی ہے، الگ بات ہے. جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ تمہیں یہ چیز نہیں ملی اور تم کم ہو اور تم ایسے ہو، یہ ہے کبر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ سمجھتے ہیں اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھی طرح رہا کریں. آپ نے فرمایا یہ کبر نہیں ہے. کبر تو یہ چیز ہے کہ بطر الحق وریا الناس، سچائی جب تمہارے سامنے آئے تو محض اپنے نفس کی وجہ سے اس کو ماننے سے انکار کر دو اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے ایسے کام کرو. فرمایا یہ کبر. اس لیے یہ جس چکر میں تھا نا کہ آگ سے پیدا ہوا ہوں، مٹی سے ہے، وہ کم ہے، اللہ نے فرمایا نکلو یہاں سے، انک من الصاغرین، اور تم کیا ہو؟ صاغرین میں سے ہو. صاغرین صغیر، اصغر، چھوٹی چیز. ترجمہ تو اس کا یہ کیا گیا ہے کہ تم ذلیل ہو، لیکن عربی میں صاغر ایسے متکبر کو کہتے ہیں جو ذلیل بھی ہو اور اپنی ذلت پر راضی بھی ہو، خوش بھی ہو. کمال ہے قرآن کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ یہاں پر چن کر لائے ہیں کہ ساری صورتحال بالکل واضح ہوتی ہے، پکچر کلیئر ہو جاتی ہے کہ صاغر ایسا ذلیل انسان جو متکبر بھی ہو، مغرور بھی ہو اور اپنی ذلت پر خوش بھی ہو. کئی لوگ مل جائیں گے کہ متکبر ہوتا ہے، مغرور ہوتا ہے اور اس سے بھی بڑی جو کوئی طاقت ہوتی ہے اسے سزا دیتی ہے، ذلیل کرتی ہے، تو وہ اپنی ذلت نہیں محسوس کرتا. یہ نہیں ہے کہ گردن جھکا لے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو مرضی کرو، ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں. تو وہ اپنی ذلت پہ بھی خوش ہوتا ہے کہ لوگوں میں ذرا نام اور زیادہ ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ واقعی وہی بڑا آدمی ہے، اتنے سال جیل کاٹ لی مگر سر نہیں جھکایا. اس لیے وہ اپنی ذلت پر خود راضی تھا. پہلی نافرمانی خدا کی یہ ہوئی کہ سجدہ نہیں کیا. اب دوسری نافرمانی کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما یکون لکا، اور تیرے لیے یہ درست نہیں ہے، تم کو بالکل نہیں ملے گا کچھ بھی، ان تتکبر فیہا، کہ تو اس میں اس جگہ پہ رہ کر کبر کرے، اس جگہ پہ رہ کے اپنے آپ کو بڑا کہے، کچھ نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو شیطان آیا ہے اس کی آنے کا سبب اور وجہ صرف معصیت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کبر بھی ہے. بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ ان تتکبر فیہا، تو اس مقام پر رہ کر کبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے. یہ بڑا سمجھنا گناہ ہے اپنے آپ کو. اس لیے آدمی سوچتا رہے، جو سعدی نے کہا ہے کہ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر نے عزازیل شیطان کو گرفتار کروا دیا
اور لعنت کی جیل میں ہمیشہ کے لیے پڑ گیا۔ جتنا جتنا انسان میں کبر اور بڑائی آتی ہے، جس سبب سے کبر کرتا ہے، اللہ اس سبب کو اتنا ہی ختم کرتا جاتا ہے۔ سمجھے؟ کوئی بھی آدمی صاحب جتنا بھی متکبر ہوتا ہے جس بنیاد پہ، وہ بنیاد اکھڑ جاتی۔ متکبر ہوا اس بات پر کہ اولاد میری بہت ہے، اولاد میں موت طاری ہو جاتی ہے، اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے، اولاد سامنے خدا دکھا دیتا ہے کہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ کبر کی بنیاد یہ ہوئی کہ عزت بہت زیادہ ہو گئی ہے، خدا ایک لمحے میں رسوا کر دیتا ہے کہ کوئی عزت زیادہ نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی خدا کا کوئی احسان ہو تو ایسے ہو جاتا ہے کہ دنیا میں آدمی کو عقل آ جائے، وگرنہ تو عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ متکبر آدمی موت تک رہتا ہے اور خدا کا عذاب اس پہ پھر آخرت میں آتا ہے۔ اور کبر ہو علم پہ، علم ایسے ہی برباد ہو جاتا ہے کہ علم سے نفع اٹھانے والے لوگ نہیں رہتے، یا علم میں ایسی بے برکتی ہو جاتی ہے کہ اس کا علم خود اس کے اپنے کام نہیں آتا، علیہ باللہ۔ ہارون الرشید کے ہاں دو اپنے وقت کے بڑے بڑے قاری جمع ہو گئے تو نماز پڑھانی شروع کی، اور قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہے تھے، وہ اپنے وقت کے امام تھے رحمہ اللہ، اور انہوں نے یہ جو ہے نا آگے لا اعبد ما تعبدون، یہ لا جو بار بار آتا ہے اس میں الجھ گئے اور سورہ کافرون بھول گئے۔ خیر نماز ہو گئی، نماز کے بعد جو پیچھے ایک قاری صاحب تھے انہوں نے کہا کوفہ والے سورہ کافرون ٹھیک نہ پڑھ سکے، بس یہی ہے ان کے قرات۔ تو لوگ ہنسے، چپ ہو گئے، اور وہ کہتے تھے اللہ کی پکڑ اس سے زیادہ جلدی میں نے نہیں دیکھی کہ اگلی نماز میں ہارون نے مجھے ہی آگے کر دیا، اور میں نے جب نماز پڑھانی شروع کی تو اہدنا الصراط المستقیم کے بعد میں بھول گیا کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور قرآن کی صراط الذین کوئی اور آیت پڑھتی۔ تو نماز کے بعد لوگ ہنسے اور انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کے شہر کے قاری کتنے زبردست ہوتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہوتی، ہمیں تو کافرون یاد نہیں تھی۔ یہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس دن سمجھا کہ انسان کو کبھی کسی کے متعلق ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ تھے نا، محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، نواسے حضرت کے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے، اور حضرت کا یہ نواسے اتنے قابل آدمی تھے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے وفات سے پہلے اپنا گھر، اپنی ساری کتابیں چیزیں ان کو دے دی تھی، اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا کہ حدیث میرے بعد یہ پڑھائیں گے۔ شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ سے بہت بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا ہے۔ خیر شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، نام نہیں لیتے ان کا، بہت بڑے آدمی تھے، اپنی جگہ پر اللہ نے خوب علم دیا تھا۔ وہ کہتے تھے حضرت نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، تو یہ خاندانی فاروقی نسل سے تھے سارے لوگ رحمہم اللہ۔ تو میں نے اپنی دادی صاحبہ کو لکھا اور میں نے کہا کہ استاد ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں رشتہ کر لو، تو دادی نے کہا نہ بالکل نہ کرنا، یہ ذات کے ہیٹے ہیں، چھوٹے ہیں ذات کے، کہاں فاروقی اور کہاں ہم لوگ، ہمارا خاندان ایسا۔ تو میں نے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے انکار کر دیا۔ حضرت کو چونکہ بڑی محبت تھی اس لیے طبعاً انہیں دکھ بھی ہوا۔ جب یہ بڑے ہوئے پڑھانے گئے تو کوڑے کے ڈھیر پہ جو خواتین چنتی ہیں نا مختلف چیزیں، ایک لڑکی وہاں پسند آ گئی، اور ایسی پسند آئی کہ اس سے شادی ہو گئی۔ تو جو ان کے دوست تھے ہنستے تھے، کہتے تھے سبحان اللہ، شاہ صاحب رحمت اللہ کا خاندان تو چھوٹا تھا تم سے، اب صحیح جگہ تمہارا ناتا نسبت نکاح ہوا ہے، اب صحیح جڑی ہے۔ یہ چیز ہو جاتی، آدمی مارا جاتا ہے اس وقت جب وہ کسی ایسی چیز پر کبر کا اظہار کرتا ہے، دوسروں کی ذلت کا۔ اپنا فخر الگ چیز ہے،
کوئی آدمی کہتا ہے اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، خدا کا احسان ہے، مہربانی ہے، الگ بات ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ تمہیں یہ چیز نہیں ملی اور تم کم ہو اور تم ایسے ہو، یہ ہے کبر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ سمجھتے ہیں اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھی طرح رہا کریں۔ آپ نے فرمایا یہ کبر نہیں ہے، کبر تو یہ چیز ہے کہ بطر الحق وریا الناس، سچائی جب تمہارے سامنے آئے تو محض اپنے نفس کی وجہ سے اس کو ماننے سے انکار کر دو اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے ایسے کام کرو۔ فرمایا یہ کبر۔ اس لیے یہ جس چکر میں تھا نا کہ آگ سے پیدا ہوا ہوں، مٹی سے ہے، وہ کم ہے، اللہ نے فرمایا نکلو یہاں سے، انک من الصاغرین، اور تم کیا ہو؟ صاغرین میں سے ہو۔ صاغرین صغیر، اصغر، چھوٹی چیز۔ ترجمہ تو اس کا یہ کیا گیا ہے کہ تم ذلیل ہو، لیکن عربی میں صاغر ایسے متکبر کو کہتے ہیں جو ذلیل بھی ہو اور اپنی ذلت پر راضی بھی ہو، خوش بھی ہو۔ کمال ہے قرآن کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ یہاں پر چن کر لائے ہیں کہ ساری صورتحال بالکل واضح ہوتی ہے، پکچر کلیئر ہو جاتی ہے کہ صاغر ایسا ذلیل انسان جو متکبر بھی ہو، مغرور بھی ہو اور اپنی ذلت پر خوش بھی ہو۔ کئی لوگ مل جائیں گے کہ متکبر ہوتا ہے، مغرور ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑی جو کوئی طاقت ہوتی ہے اسے سزا دیتی ہے، ذلیل کرتی ہے، تو وہ اپنی ذلت نہیں محسوس کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ گردن جھکا لے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو مرضی کرو، ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں۔ تو وہ اپنی ذلت پہ بھی خوش ہوتا ہے کہ لوگوں میں ذرا نام اور زیادہ ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ واقعی وہی بڑا آدمی ہے، اتنے سال جیل کاٹ لی مگر سر نہیں جھکایا۔ اس لیے وہ اپنی ذلت پر خود راضی تھا۔